4 ایمان بکتب اللہ، اللہ کی تمام کتابوں اور تمام صحیفوں پر ایمان لانا جو اس نے پیغمبروں پر اتاری۔ جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے واسطے سے امتوں کی ہدایت کے لیے اتارے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان تورات پر بھی ہو، ہمارا ایمان انجیل پر بھی ہو، ہمارا ایمان زبور پر بھی ہو، اور ہمارا ایمان دیگر صحیفوں بھی ہو۔ ایمان تو ساری کتابوں پر، سارے صحیفوں پر، عمل صرف قرآن پر، عمل صرف قرآن پر ہو۔ یہی فرق ہے مسلمانوں میں، امت محمدیہ میں اور دوسری قوموں میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تورات والے تورات کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لاتے، انجیل والے انجیل کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لاتے، اور انجیل اور زبور کو تو ملا دیا گیا، تو وہ نسخہ قدیمہ اس کو کہتے ہیں، اور اس پر ایمان لانے والے دوسری کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ یہی فرق ہے بنیادی اہل ایمان میں اور امت محمدیہ میں اور دوسری امتوں میں، کہ ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں کہ اللہ نے جس نبی کے ذریعے سے بھی، جس امت کی ہدایت کے لیے بھی اپنی طرف سے کتابیں نازل فرمائی ہوں، صحیفے نازل فرمائی ہوں، وہ سارے کتابوں اور صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم عمل کس پر کریں گے؟ آخری کتاب جو سارے پچھلی کتابوں کو ریجیکٹ کرتی ہے، ساری پچھلی کتابوں کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ ہمارا ایمان پچھلی کتابوں پر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بھی کس کی طرف سے تھے؟ اللہ ہی کی طرف سے تھے۔ چونکہ اللہ کی طرف سے وہ ساری کتابیں تھیں، اس لیے ایمان لانا ہمارا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے خود کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب جو لا چلے گا وہ لا صرف اور صرف قرآن کا لا چلے گا۔ تمہیں ایمان بھی اسی پر لانا ہے اور عمل بھی اسی پر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ تمام انبیاء کو بھی ماننا ہے، تمام کتابوں کو بھی ماننا ہے۔